خوش آمدید۔ چلیں آج ایک بہت ہی دلچسپ چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ اپنے کوڈ سے سیدھا سیدھا بات کی جا سکے؟ آج ہم کلاؤڈ کے سلیش کمانڈز کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ یہ ایک بالکل نیا انقلابی طریقہ ہے جس سے کوڈ پر ایسا کنٹرول ملے گا جیسا پہلے کبھی نہیں تھا۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کا کوڈ بیس صرف بے جان لائنیں نہ ہوں بلکہ ایک ایسا ساتھی ہو، ایک ذہین پارٹنر جو آپ کی بات سنے بھی اور سمجھے بھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑے پروجیکٹس کتنے پیچیدہ ہو سکتے ہیں، ان میں کھو جانا بہت آسان ہے۔ لیکن اب ایک ایسا طریقہ آ گیا ہے جو اس ساری گیم کو ہی بدل کر رکھ دے گا۔ تو چلیں ملتے ہیں اپنے نئے اے آئی کوڈنگ پارٹنر سے، اور اس سے بات کرنے کی زبان کیا ہے؟ وہ ہیں سلیش کمانڈز۔ سمجھیں کہ ایک خفیہ زبان ہے جو اس زبردست کو پائلٹ سے براہ راست بات کرنے کی طاقت دیتی ہے، اور اس کا نتیجہ خیالات بالکل فوراً کوڈ میں بدل جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سلیش کمانڈز آخر ہیں کیا چیز؟ بہت آسان الفاظ میں یہ کلاؤڈ کے ساتھ آپ کی چیٹ کے اندر ایک چھپی ہوئی کمانڈ لائن کی طرح ہے۔ یہ عام سی گفتگو کو ایک انتہائی طاقتور ٹول میں بدل دیتے ہیں۔ مطلب بس کمانڈ ٹائپ کریں، انٹر دبائیں اور بڑے سے بڑا پیچیدہ سے پیچیدہ کوڈنگ کا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھیوری بہت ہو گئی، اب ذرا عملی کام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کیسے کرنا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ اے آئی پارٹنر کے ساتھ ایک ڈیجیٹل ہینڈ شیک ہے۔ اسے اپنے پروجیکٹ سے ملواتے ہیں، اسے ماحول دکھاتے ہیں تاکہ وہ مدد کے لیے تیار ہو سکے۔ تو شروعات بہت آسان ہے، صرف 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا، آپ /init ٹائپ کرتے ہیں، اس سے ایک نیا سیشن شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ /add کمانڈ استعمال کرتے ہیں اور اے آئی کو بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان فائلوں پر کام کرنا ہے۔ اور آخر میں /context کمانڈ سے آپ تسلی کر لیتے ہیں کہ اے آئی کو پروجیکٹ ٹھیک ویسے ہی سمجھ آ گیا ہے جیسے آپ کو آتا ہے۔ سمپل۔ چلیں جی، اب آتے ہیں اس کے سب سے طاقتور حصے کی طرف۔ اسے کہتے ہیں دا سیف چینج ورک فلو، یعنی تبدیلیوں کا ایک محفوظ طریقہ۔ یہ وہ چیز ہے جو کوڈنگ سے اندازے لگانے والا کام ہی ختم کر دیتی ہے۔ غلطیوں سے بچتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ کوئی بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس پورے ورک فلو کا اصول بہت سیدھا سا ہے، پہلے سوچو پھر عمل کرو۔ سب سے پہلے /plan استعمال کر کے ایک پورا منصوبہ بناتے ہیں۔ پھر /diff سے دیکھتے ہیں کہ تبدیلیوں کے بعد کوڈ کیسا نظر آئے گا۔ اس کے بعد /review سے اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور جب پوری تسلی ہو جائے تب /apply سے اسے لاگو کرتے ہیں۔ یہ جو 4 قدم ہے نا، یہ غلطیوں کے امکان کو تقریباً 0 کر دیتے ہیں۔ تو اب وہ پرانا طریقہ بھول جائیں جہاں بس کوڈ لکھنا شروع کر دیا اور امید کی کہ سب ٹھیک ہوگا۔ نہیں، اس نئے اور محفوظ طریقے میں ہر ایک تبدیلی ایک سوچا سمجھا قدم ہے۔ مطلب کوڈ کی ایک لائن بھی اپلائی کرنے سے پہلے پورا پلان بنتا ہے، اس کا پریویو دیکھا جاتا ہے اور اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ صرف کوڈنگ نہیں ہے، یہ سمارٹ کوڈنگ ہے، ایک پوری حکمت عملی ہے۔ اچھا، ہر اچھے ڈیولپر کے پاس ایک سیفٹی نیٹ ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو اب ہم یہی دیکھیں گے کہ تبدیلیوں کو ویریفائی کیسے کرنا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کچھ گڑبڑ ہو جائے تو پریشان ہوئے بغیر اسے آسانی سے ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ تو اپنے کام کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے /validate اور /test، لیکن یہاں جو اصلی سپر ہیرو ہے نا، وہ ہے /undo۔ سچ میں یہ ذاتی ٹائم مشین کی طرح ہے، ایک کمانڈ اور کوئی بھی غلطی ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اچھا، یہ 2 کمانڈز بہت اہم ہیں اور ان میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، /clear جو ہے وہ صرف گفتگو کی ہسٹری صاف کرتا ہے۔ کلاؤڈ کو ابھی بھی کوڈ کے بارے میں سب یاد رہتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے وائٹ بورڈ تو صاف کر دیا لیکن نوٹس ابھی بھی پاس ہیں۔ دوسری طرف ہے /reset، یہ سمجھیں کہ فیکٹری ریسٹ بٹن ہے۔ یہ گفتگو بھی صاف کر دیتا ہے اور کلاؤڈ کے دماغ سے کوڈ کی ساری سمجھ بھی، سب کچھ ختم۔ اب ایک اور زبردست بات، یہ کمانڈ صرف نیا کوڈ لکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ موجودہ کوڈ کو سمجھنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کسی اور کا لکھا ہوا کوڈ سمجھنا کبھی کبھی کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر /explain استعمال کر کے کسی بھی پیچیدہ کوڈ کا مطلب سمجھا جا سکتا ہے۔ /search سے پورے کوڈ بیس میں کچھ بھی، بالکل کچھ بھی سیکنڈوں میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بہترین /doc سے خود بخود ڈاکیومنٹیشن بنائی جا سکتی ہے۔ یہ وہ ٹولز ہیں جو کسی بھی نئے پروجیکٹ پر فوراً ایک ایکسپرٹ بنا دیتے ہیں۔
تو اب تک ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا. چلیں اب اس سب کو ایک سادہ سے مینٹل ماڈل میں اکٹھا کرتے ہیں. اس کو ایک خلاصہ یا ایک نقشہ سمجھا جا سکتا ہے جو Claude/Commands میں ماہر بننے میں مدد دے گا. تو یہ منطقی ترتیب یاد رکھیں. سب سے پہلے پروجیکٹ کو سمجھیں، پھر اسکوپ کو کنٹرول کریں، یعنی کن فائلوں پر کام کرنا ہے، پھر سب سے اہم پہلے سوچیں، اس کے بعد محفوظ طریقے سے تبدیلی کریں، پھر اپنے کام کی تصدیق کریں اور آخر میں اگر ضرورت پڑے تو ریکور کریں. یہ 6 مراحل ایک زیادہ مؤثر، زیادہ پر اعتماد ڈیولپر بننے کا راستہ ہیں. تو اب ایک ایسا اے آئی کو پائلٹ موجود ہے جو کمانڈز کو سمجھتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اب کیا بنایا جائے گا، کیونکہ اب امکانات کی کوئی حد نہیں. تو جائیں اور کچھ واقعی شاندار تخلیق کریں.